میں نہیں بلکہ بعض بزرگوں کا مقولہ ہے اطلبوا العلم من المہدی للہدی، اے لوگو علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک۔ کہ جب ماں کی گود میں پیدا ہو تو تم علم دین حاصل کرو کب تک؟ جب تک کہ تمہارا پیر قبر میں نہ پہنچ جائے، پوری زندگی دین سیکھو۔ لیکن آج افسوس ہے کہ ہم لوگ جو ایک کتاب پڑھنے کے بعد سب سے بڑے قابل اپنے آپ ہی کو سمجھتے ہیں، علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک بزرگ تھے، ایک صاحب تھے جن کا نام تھا عبد الرحمن۔ ان کو پتا چلا کہ مدینہ شریف میں امام مالک حدیث پڑھاتے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا میری بیوی میں نے سنا ہے کہ مدینے میں امام مالک علم حدیث پڑھاتے ہیں، تم مجھے 2 سال کی چھٹی دے دو، میں مدینہ چلا جاؤں اور امام مالک سے علم حدیث سیکھ لوں۔ بیوی سے 2 سال کی چھٹی مانگا، چونکہ بیوی سے 4 مہینہ سے زیادہ آپ بغیر اس کی اجازت کے کہیں رک نہیں سکتے۔ اس سعودی والے مسئلہ سن لیں، بمبئی والے جو 7 بھرے پاور، سعودی والے ٹہے 2 سال 3 سال سعودی میں رہی ہیں، مہروا پرس لے کے دلی بمبئی گھومے، تو کیا حال ہوئی ہے بتاؤ؟ 4 مہینہ سے زیادہ کوئی باہر نہ رکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کا معاملہ ہے، حضرت عمر ایسے امیر المومنین تھے کہ جب پبلک سو جاتے تو رات میں گلی کوچوں میں ٹہلا کرتے کہ دیکھے کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ ایک دن حضرت عمر مدینے کے باہر ایک بستی میں گئے، ٹہل رہے تھے اکیلے، تو ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، ایک عورت کہتی تھی کہ چاندنی نکلی ہے، ستارے جگمگا رہے ہیں، رات بڑھ گئی ہے، اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں ایسا کھیل کھیلتی کہ چارپائی کے پاوے ہلنے لگتے۔ وہ عورت کہہ رہی رات میں کہ چاندنی چمک رہی ہے، ستارے چمک رہے ہیں، رات بڑھ گئی ہے، اگر خدا کا ڈر نہ ہوتا تو میں ایسا کھیل کھیلتی کہ چارپائی کے پاوے ہلنے لگتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کا ڈر نہ ہوتا تو میں زنا کروا بیٹھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کی بات کو سنا تو صبح ہوئی تو اس عورت کو بلوایا، کہا رات میں تم ایسی بولی بول رہے تھے؟ تو کہا کیا کرے، میرا شوہر جہاد میں چلا گیا اور ابھی تک آیا نہیں، آج رات میرے اوپر میرا نفس غالب آ گیا، میرا نفس میرے اوپر غالب آیا، لیکن خدا کے ڈر سے میں نے اپنے آپ کو بچایا، میرا شوہر میدان جہاد میں جا چکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ کو بلایا جو نبی کریم کے نکاح میں تھی۔ حضرت حفصہ سے پوچھا، حفصہ تم نبی کے نکاح میں ہو، ایک بات بتاؤ کہ ایک عورت بغیر شوہر کے کتنے دن تک کے صبر کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے، چونکہ باپ تھے، شرما بھی رہی تھی، تو حضرت حفصہ نے ایسے 3 کیا، اس کے بعد 4، کہ کم سے کم 3 مہینہ، زیادہ سے زیادہ 4 مہینہ، 4 مہینہ سے زیادہ عورت بغیر شوہر کے صبر نہیں کر سکتی۔ تو حضرت عمر نے قانون بنا دیا کہ کوئی بھی مجاہد جہاد میں 4 مہینے سے زیادہ نہیں ٹک سکتا، اس کو اپنے وطن واپس آنا ہے۔ کوئی بھی مسافر 4 مہینہ سے زیادہ سفر میں نہیں رک سکتا، اپنی بیوی کے پاس اس کو آنا ہی آنا۔ تو اس نے بتا دیا تو حضرت عمر نے قانون نافذ کر دیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے چھٹی مانگا 2 سال کہ 2 سال کی چھٹی دے دو، میں مدینہ چلا جاؤں، حدیث سیکھ لوں۔ ان کی بیوی نے اجازت دے دیا، وہ چلے گئے حدیث سیکھنے مدینہ، اور ایسا سیکھنے میں لگے کہ 4 سال لگ گئے۔ کتنے سال لگ گیا؟ 4 سال بعد یاد آیا کہ چھٹی 2 ہی سال کی لایا تھا، اور 4 سال لگ گئے۔ تب بیوی کے پاس خط لکھا، اے میری بیوی میں معافی چاہتا ہوں،
میں وعدہ بھول گیا، پڑھنے میں ایسا لگ گیا کہ وعدہ بھول گیا۔ لہذا میری بیوی، میں مدینے سے گھر جب ہی آؤں گا جب میں مکمل حدیث سیکھ لوں گا، لہذا تمہیں اختیار ہے میری طرف سے، چاہو تو میرے گھر میں بیٹھ کر میرا انتظار کرو، اور چاہو تو تم کسی نیک مرد سے اپنا نکاح کر لو، میری طرف سے اجازت ہے۔ میں اسی وقت آؤں گا جب حدیث مکمل سیکھ لوں۔ وہ خط آیا، بیوی نے جب سنا تو بیوی نے ادھر سے خط لکھا جواب، کہا میرے پیارے شوہر عبد الرحمن بن قاسم، تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں چاہوں تو انتظار کروں، چاہوں تو کسی سے شادی کر لوں۔ خدا کی قسم تم شوق سے مدینے میں رہ کر میرے نبی کی حدیث سیکھو، خدا کی قسم اگر تم نے پوری زندگی مدینے میں رہ کر علم حدیث سیکھا تو میں پوری زندگی گھر میں بیٹھ کر تمہارا انتظار کروں، میں دوسرے سے شادی کروں۔ یہ خط پہنچا امام مالک کے پاس۔ یہ امام مالک کے مدرسے میں عبد الرحمن نے دیکھا تو شوق سے حاصل کرنے لگے۔ کتنے دن لگ گئے حدیث سیکھتے سیکھتے؟ لکھا ہے 17 سال گزر گئے۔ کتنے سال گزر گئے؟ 17 سال۔ اور جب گھر سے گئے تو بیوی حمل سے تھی، بچہ پیدا ہوا، 17 سال میں بچہ جوان ہو گیا۔ ماں نے ایسی پرورش کی کہ جوان ہونے کے بعد اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں میں حج کرنا چاہتا ہوں، مجھے وہ دیار بھیج دو جہاں پر اللہ کا گھر ہے اور نبی کا روضہ ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، حج کرنا چاہتا ہوں میری ماں۔ ماں نے اپنے جوان بچے کی تمنا دیکھی تو کہا ٹھیک، تیار کر دیا۔ جب لڑکا جانے لگا تب ماں نے کہا، بیٹا تم 17 سال کے ہو گئے اور ابھی تک تم نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا۔ کئی مرتبہ تم نے پوچھا کہ ہمارے ابا کون ہے، میں نہیں بتا پائی بیٹا، لیکن اللہ کا شکر ہے تم حج کرنے جا رہے ہو۔ تو جب مکہ سے مدینہ جانا تو بیٹا مدینے میں امام مالک کا مدرسہ ہے، وہاں تمہارے ابا حدیث سیکھتے، عبد الرحمن نام ہے بیٹا، چلے جانا، اپنے ابو سے ملاقات بھی کر لینا۔ 17 سال کا لڑکا ہو گیا، اپنے باپ کو نہیں دیکھا۔ گیا حج کیا، حج کر کے جب مدینہ پہنچا امام مالک کے مدرسے میں گیا، امام مالک سے پوچھا یہاں کوئی عبد الرحمن نام کے ہیں؟ کہاں، وہ دیوار دارے بیٹھے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ لڑکا گیا عبد الرحمن کے پاس، سلام کیا، کہا ابا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، آپ کی اولاد ہوں، میری ماں نے کہا تھا کہ تمہارے باپ عبد الرحمن مدینے میں حدیث سیکھتے، ملاقات کر لینا، ابا میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ جیسے عبد الرحمن نے دیکھا اپنی جوان اولاد کو زندگی میں پہلی مرتبہ، کھڑے ہو گئے اور سینے سے چپٹا لیا اور رونے لگے۔ امام مالک گھبرا گئے کہ یہ بچہ کیا ہے جو آیا تو سینے سے چپٹا کے عبد الرحمن رو رہے ہیں۔ پوچھا عبد الرحمن رو رہے ہیں؟ کہا حضور کیوں نہ روؤں، 17 سال ہو گئے اپنی اولاد کو نہیں دیکھا تھا، پہلی مرتبہ اپنی جوان اولاد کو دیکھ رہا ہوں، تو کیا خوشی کے آنسو آنکھوں سے نہیں نکلیں گے؟ امام مالک کو تعجب ہوگا، 17 سال سے تم گھر چھوڑے ہو، آؤ۔ امام مالک نے سینے سے لگایا اور سینہ بسینہ علم حدیث اڑیل دیا۔ عبد الرحمن محدث ہو گئے اور محدث ہو کے تب مدینے سے وطن واپس ہوئے۔ اے لوگوں، ہمارے تمہارے بزرگوں نے حدیث سیکھنے کے لیے اتنی پریشانی کی، لہذا دینی محفلیں کرنا اور اس میں جانا یہ بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی ضروری ہے۔